الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. Topic that is given to me, human rights in Islam. سب سے پہلے you have to see the origin, whether the origin is a strong one or not. اگر origin strong ہے it means human right, that human right or those human rights are strong in nature. کیونکہ اس کو پھر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. نو باڈی کین امینڈ اٹ, نو باڈی کین برنگ اینی سارٹ آف الٹریشن ان دیٹ سارٹ آف رائٹ. بٹ اف دا اوریجن از ناٹ اسٹرانگ, اور اوریجن وہ جو اوریجن ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں, جو انسان ہے, جو انسانوں نے بنائے ہیں, ان کے لائک اور ڈس لائک ہو سکتے ہیں. میں بھی آج وہ کسی چیز کو ہیومن رائٹ کہتا ہو, کل اس چیز کو وہ ہیومن رائٹ نہیں کہے گا, تو وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رائٹس جو ہے یہ رائٹس نہیں ہے بلکہ یہ ٹیمپرری پریویلیجز ہے جو لوگوں کو دی گئی ہے. کمنگ ٹورڈز اسلامک لا, آپ اسلامک لا میں اوریجن دیکھیں رائٹس کو, وہ رائٹس اتنے اسٹرانگ ہیں, اس کا اوریجن جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے جس کو ہم حاکم کہتے ہیں. وی کال دیٹ حاکم. وی اسٹڈیڈ دیٹ ان اصول الفقہ. مے بی یو اسٹڈیڈ دیٹ اور یو ول اسٹڈی دیٹ ان اصول الفقہ. دیٹ حاکم از اللہ. اور اگر اس نے کوئی رائٹ دیا ہوا ہے تو وہ رائٹ ایسا رائٹ ہے کہ جب سے یہ دنیا تخلیق کی گئی ہے, دا ٹائم فرام وچ دس ارتھ از کریٹڈ اینڈ دس ورلڈ از کریٹڈ, اٹ ول بی فار ایور. نو ون کین چینج دیٹ رائٹ, نو ون کین چینج دیٹ رائٹ. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں حدود میں, تو حدود کی سب سے بڑی کریکٹرسٹک یہ, حدود کیا ہے؟ حدود سزائے جو والا معنی ہے یہ تو بعد میں آتا ہے, اٹ کمز لیٹر. ایکچولی حدود آر رائٹس, رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو ریلیجن, رائٹ ٹو پراپرٹی. حدود آپ اس اینگل سے دیکھیں, حدود آپ پنشمنٹ کے اینگل سے نہ دیکھیں. آپ دیکھیں کہ یہ پنشمنٹ, یہ چیزیں لائی کیوں گئی ہے, تو یہ لائی گئی ہے فار وٹ پرپز؟ فار ہیومن رائٹس, فار ہیومن رائٹس. اگر آپ کہیں کہ حد السرقہ ہے تو حد السرقہ is brought for what purpose? What is the purpose of حد السرقہ? Not to punish someone, not to punish. This is maybe a secondary purpose, this may be a purpose at third level, but the primary purpose is to protect the property of someone, right to property. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حد السرقہ ہے, ہم کہتے ہیں یہ پنشمنٹس نہیں ہے, یہ رائٹ کے لیے دیا گیا ہے تاکہ کسی کا کہ مال جو ہے, کسی کے پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور اتنا کنفرمڈ رائٹ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کا. فقہاء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. دیر از اے ڈسکشن, اے ویری پروفاؤنڈ اینڈ مائنیوٹ ڈسکشن اوور دس ایشو, کہ قبیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹلی وہ سفارش نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ایسے سفارش نہیں مانتے, ناٹ ایٹ آل. تو انہوں نے صحابی کو, زید کو, ان کو کہا کہ آپ جا کے اللہ کے رسول سے سفارش کرے کہ جو ہمارے قبیلے کے ایک عورت نے چوری کی ہے تاکہ اس کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے. کل لوگ کہیں گے آپ تو اس قبیلے کے لوگ ہیں جن کی عورتوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں چوریوں میں. For the purpose to protect themselves from that sort of blame, they had an approach to Zayd. Zayd وہ چونکہ صحابی تھا, ان کا سوچ بڑا پازیٹیو تھا کہ میں جا کے اللہ کے رسول سے بات تو کر لوں. وہ قریب بھی تھا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا, how the holy prophet replied, instead of the great love and affection which he had for Zayd, how he replied, atashfa'u fi haddin min hududillah, کیا آپ مجھ سے اللہ کی حدود میں مجھ سے سفارش کروانا چاہتے ہیں؟ آپ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی حدود میں سفارش کریں. لو ان, دیکھو یہ اس میں سوالیہ استفہام ہے, آپ دیکھ لینا. ہم کہتے ہیں نا آپ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں, یہ استفہام اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے یہ بات نہ کریں. اتشفع فی حد من حدود اللہ,
لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو میں کیا کروں گا؟ کاٹوں گا۔ اب آپ دیکھ لیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی محبوب ہستی ہے، اللہ کی سب سے بڑی محبوب ہستی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مختلف القاب سے پکارتے رہتے ہیں، اور یہ محبت کی نشانی ہے کہ آپ جس سے محبت کرے ہم ان کو القاب سے، ان کو لقب دیتے ہیں، ان کو نام سے نہیں پکارتے۔ اگر ہم کسی کی ادب کرتے ہیں تو ہم نام سے نہیں پکارتے، ایسا ہی ہے نا۔ اتنی محبت ہے اللہ کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لیکن اس رسول نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ کبھی کبھار مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ تو ہاتھ کاٹنا ہے، یہ تو بڑی سخت سزا ہے، دیکھیں نا۔ ٹھیک ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بندے سے آپ پوچھ لیں جس سے چوری ہو گئی ہے، جس کی بیٹی کی شادی ہے، جس کے بیٹی کی شادی ہے، جس کے گھر میں فاقے ہے، پھر ایک بندہ اس کے گھر میں رات کی تاریکی میں آتا ہے اور اس سے وہ پیسے چرا لیتا ہے، تو آپ اس بندے سے پوچھ لیں جس سے پیسے چرا گئے ہیں، وہ آپ کو کہے گا کہ یا یہ سزا سخت ہے یا یہ سزا اتنی سخت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو لوگوں کی پراپرٹی کو کیسے ہم پروٹیکٹ کریں گے؟ میں صرف ہیومن رائٹس پہ آ رہا ہوں کہ یہ جو تمام اسلامک جورسپروڈنس ہے، اٹ از بائی ون وے اور another way related to the rights, by one way or another way۔ اگر آپ فقہ الاسرہ پڑھ رہے ہیں، فیملی لا، اسلامک فیملی لا پڑھ رہے ہیں، اگر آپ فقہ المرافعات پڑھ رہے ہیں، اگر آپ جو ہے فقہ الجنایات پڑھ رہے ہیں، اگر آپ فقہ الزمان پڑھ رہے ہیں، اسلامک لا کمپنسیشن پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی اسلامک لا آپ پڑھ رہے ہیں، اینی ٹائپ آف سبجیکٹ which you study in Islamic law, the purpose of that is to protect the human rights, nothing else۔ زمان کیوں پڑھ رہے ہیں اسلامک لا کمپنسیشن؟ کیونکہ آپ نے کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو تلف کیا ہے، اس کو تلف کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہر لیول پہ no one has the authority to bring any sort of change or alteration in that particular human right۔ اور کیا یہ ہیومن رائٹ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ہمارے پاس ایسے جو ہے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جن میں ہمارے خلفاء کی نان مسلم کے ساتھ ڈسپیوٹ آیا ہے، اور جب وہ کورٹ میں گئے ہیں تو نان مسلم نے ڈسپیوٹ جیتا ہے، نان مسلم کو اس کا رائٹ دیا گیا ہے۔ ذمی کے اپنے رائٹس ہیں، آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل لا، اسلامک انٹرنیشنل لا دیکھیں، ذمی کے اپنے رائٹس ہیں، مستأمنین کے اپنے رائٹس ہیں۔ آپ دیکھ لیں جا کے، کتابیں بڑے پڑے ہوئے ہیں ان کے رائٹس سے۔ اگر آپ دیکھ لیں گے تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جو سٹیزن کی رائٹس ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جو مستأمنین کی ہے، جو ذمیین کی ہے، اتنی زیادہ رائٹس ان کو دی گئے ہیں۔ اور سب سے جو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی، ہماری مقاصد الشریعہ کیا ہے؟ حفظ الدین ہے، رائٹ ٹو ریلیجن ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا رائٹ دیا ہے اسلام نے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے اسلام لانے پہ، یہ غلط بات ہے۔ جو رائٹ ٹو ریلیجن اسلام نے دیا ہے یہ کسی نے نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی himself says in the Holy Quran, لا اکراہ فی الدین، اس دین there is no compulsion in religion, no one can be compelled۔ اور پھر کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، یعنی جو دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو بلاتے ہیں، آپ ان کے خداؤں کو گالیاں نہ دیں۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر امت کو یہ خوبصورت بنایا ہے، جس کام پہ وہ ہے وہ ان کو خوبصورت لگتا ہے کہ یہ بڑا زبردست ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، رائٹ ٹو ریلیجن جو اسلام نے دیا ہے یہ کسی نے نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مروی ہے، آپ دیکھ لیں کتابیں بڑی پڑی ہے، قیدیوں کو لاتے تھے
ان سے پوچھتے تھے اسلام لانا ہے، کہتے نہیں اسلام نہیں لاؤں گا۔ پھر فرمایا دوبارہ آیا اس قیدی کے پاس، اسلام لاؤ گے؟ وہ نہیں جی اسلام نہیں لاؤں گا۔ تیسری دفعہ وہ اس قیدی کے پاس، ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا بیکاز دا ٹائم از ویری شارٹ، جب تیسری دفعہ آیا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ وہ بندہ گیا، اس نے غسل کیا اور آ کے کلمہ پڑھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو زبردستی آپ امپوز کریں اس کے اوپر دین۔ دیکھو بعض لوگ یہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ کمپلشن ہے کہ آپ یو مسٹ ہیو ٹو اڈاپٹ دا ریلیجن آف اسلام۔ ہم یہ کبھی نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں جو بھی کرسچینٹی ہے، جو یہودی ہے، جو بھی ہے اپنی دین پہ رہے۔ لیکن جب آپ نے دین کا دروازہ ایک دفعہ اپنی مرضی سے کٹکھٹایا، if you enter into the religion of Islam then you are not allowed to go out. why؟ تو یہ تو پھر مذاق بن جائے گا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، اگر آپ، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ یہاں پہ پروفیسر بنے، کسی نے مجبور نہیں کیا، وائس چانسلر میرے پاس نہیں آیا، نہ میرے پاس کوئی اور آیا کہ آپ ضرور اس یونیورسٹی کو جوائن کریں۔ میں نے خود جوائن کیا۔ جب میں اس سرکل میں آیا تو اب کچھ رولز اور ریگولیشن مجھے فالو کرنے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ بتائیں نا آپ مجھے۔ پڑھیں گے ضرور، مجھے کچھ رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹ از اگینسٹ مائی فریڈم؟ اگر مجھ سے وائس چانسلر پوچھے کہ یو ہیو ٹو ٹیک دا کلاس، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹ از اگینسٹ مائی فریڈم؟ وہ کہے گا آپ کی فریڈم آپ کو پہلے تھا، آپ نے جب ہمیں جوائن کیا آپ نے سرٹن رول اور ریگولیشن کے اوپر دستخط کی ہے۔ اگر آپ اسلام کے جب آپ اسلام سے باہر ہوتے ہیں، نو ون کین کمپیل یو ٹو کم ٹو دا اسلام، بٹ ایک دفعہ آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے دین دیئر آر سرٹن رولز اور ریگولیشن۔ جب آپ یونیورسٹی کے لیے یہ تصور نہیں کر سکتے تو اس اتنے بڑے ریلیجن کے لیے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ریلیجن کا جو پروٹیکشن ہے وہ بہت زبردست طریقے سے دیا گیا ہے، بہت زبردست طریقے سے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ریلیجن والا اپنے ریلیجیس یا جو ان کے عبادات ہے، وارشپس ہے یا ریچولز ہے، اس کو کرنا چاہتا ہے تو ان کو آزادی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ۔ اگر ہم بعض لوگوں کو بعض پر دفع نہ کریں تو وہ کیا کریں گے؟ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جا کے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو خراب کریں گے، یہودیوں کی عبادت گاہوں کو خراب کریں گے۔ اور مسجد کا ذکر اس کے بعد میں آیا ہے، مسجد کا ذکر بعد میں آیا ہے، پہلے ان کی عبادت گاہوں کا ذکر آیا ہے۔ اسلامک انٹرنیشنل لا دیکھو، فرمایا کہ جو ان کے شیوخ ہے، جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے مذہبی ریلیجس لیڈر ہیں، دے آر پروٹیکٹڈ ان اسلامک لا، دے آر پروٹیکٹڈ ان اسلامک لا۔ اس سے بڑا ریلیجن کا فریڈم کس کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر آپ باقی فریڈم، رائٹ ٹو لائف دیکھیں، رائٹ ٹو لائف دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دین ہے ہمارا رائٹ ٹو لائف جس میں دیا ہوا ہے، کیا اس میں کوئی ڈسکریمنیشن ہے؟ There is no discrimination. Anyone who kills another one must be subjected to retaliation. میری بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کل کرتا ہے، کسی نے معاف کیا، پھر کل کرتا ہے، دوسرے لوگوں نے معاف کیا، اسٹیٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ان کو تعزیراً سزا دے، تعزیراً اس کو جو ہے وہ ڈیتھ کی سینٹنس دے، کیونکہ ان سے لوگوں کو کیا ہے؟ نقصان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، آپ کے لیے اس قصاص میں زندگی ہے۔ آپ یقین کریں اگر ایک بندے کو یہ سزا مل گئی تو کل کوئی بندہ کسی کو، دیکھو یہ بڑا آسان لگتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، یہ بہت بڑا پنشمنٹ ہے کہ جی آپ کسی کو کل کریں۔ میں پوچھتا ہوں جس کو کل کیا گیا ہے ان کے بچوں سے پوچھے ذرا ان پر کیا گزر رہی ہے۔ جو ایک بندے کا کلنگ جو ہے ایک بندے کا کلنگ نہیں ہے، وہ ایک پوری خاندان کا کلنگ ہے۔ چلو ہم نے اگر اس کو ریٹیلیٹ کیا اور اس سے قصاص لے لی، اس کے بھی بچے ہیں، لیکن ہم سارے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم قاتل کو چھوڑیں گے تو کل وہ دوسرا قتل کرے گا، پرسوں تیسرا قتل کرے گا، اگلے دن کوئی اور قتل کرے گا۔ تو اللہ پھر آپ دیکھ لیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کے لیے جزا کیا ہے؟ جہنم۔ دنیا میں جو بھی ہوگا، عفو ہوگا، جو بھی ہوگا، قیامت کی سزا سے وہ اس کو کون بچائے گا؟ اور یہی رائٹس، اسلام کے رائٹس کا
جو پروٹیکشن کیا گیا ہے اس میں جو اسٹرانگ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہاں بھی سزا دی گئی ہے بلکہ آخرت میں بھی سزا ہے. تو جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے یار نہ اس دنیا میں صرف سزا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کی سزا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح میں ساری کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. میں نے پراپرٹی کی بھی بات کی, رائٹ ٹو لائف کی بھی بات کی, ٹھیک ہے, اور رائٹ ٹو ریلیجن کی بھی بات کی. میں جسٹس کی بات کر رہا ہوں. جسٹس بھی جو ہے وہ بھی کیا ہے, رائٹ ہے, ہیومن رائٹ ہے. آپ دیکھ لیں اس سے بڑی ہیومن رائٹ کون دے سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھو آپ اندازہ لگا لیں, ایسے لوگ ہیں, اسلامک لا میں بہت سے قصے ایسے موجود ہیں کہ بندہ خود آیا ہے, خود تسلیم کیا ہے, اپنے اوپر گواہی دی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے ہیومن رائٹ کی وائلیشن کی ہے. خود آیا ہے, اپنے آپ کے خلاف گواہی دی ہے. یہ آپ کسی سسٹم میں نہیں دیکھیں گے سوائے اسلامک لا کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ جسٹس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اگر آپ کے اپنے خلاف بھی کوئی گواہی ہو, اپنے خلاف بھی گواہی دے, ہاں میں آئی ایم رانگ, I committed this crime, I am wrong, I breached such sort of right of other one. You have to commit. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ. اگر آپ کے ماں باپ کے خلاف بھی ہے تو وہ بھی, وَالْأَقْرَبِينَ اگر آپ کے رشتہ دار بھی ہے, إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا اگر کوئی غنی ہے یا فقیر ہے, فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا اللہ ان سب سے کیا ہے, بڑا ہے. یعنی آپ دیکھیں, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جو بندہ پوچھتا ہے کہ اسلام میں ہیومن رائٹس کیا ہے, میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ یار اسلام میں کون سی ایسی چیز, ہر پروویژن, ہر فقہا کی ہر ایک بات, قرآن کی ہر ایک آیات جو ہے وہ ہیومن رائٹ سے بری ہوئی ہے. یہ تو اگر ہم کہیں نا کہ ہیومن رائٹس اسلام میں کیا ہے, میں کہتا ہوں پورا اسلامک لا ہیومن رائٹ ہے, پوری اسلامک لا ہیومن رائٹ ہے. پڑوسیوں کی رائٹس ہے. آپ نے نہیں سنا یہ حدیث کہ جب آپ سالن پکاتے تو اس میں تھوڑا زیادہ ڈالے؟ کیوں؟ ہیومن رائٹ ہے. وہ آپ کے پڑوسی شاید اس کا بس نہ چلتا ہو اور ان کے بچوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ دوسرے گھر میں کیا پک رہا ہے, کوئی چیز پک رہی ہے اور اس کو نہیں لے سکتا. اس سے زیادہ آپ ہیومن رائٹس کی بات کیا کریں گے؟ وہ آپ کہتے ہیں اپنے ہانڈی جو ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دو تاکہ آپ کس کو بھیجیں. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا بدترین شخص آپ کو بتاؤں, بدترین شخص وہ ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہو. اس سے زیادہ ہیومن رائٹ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ درخت کو نہیں کاٹ سکتے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آپ انٹرنیشنل لا کو اٹھائیں, کوئی بندہ وار کے درمیان درخت کو نہیں کاٹ سکتا, فصل کو نہیں کاٹ سکتا. آپ نے فقہ الزمان میں پڑھا ہوگا اسلامک لا کمپنسیشن میں کہ اللہ کے رسول کی ایک بیوی نے کچھ طعام کے لیے بھیجا. کس چیز کے لیے؟ طعام کے لیے, اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی گھر میں. ان انٹینشنلی وہ جو دوسرا بندہ لے کے آیا تو اماں عائشہ سے وہ ان انٹینشنلی وہ چیز گر گئی, وہ برتن گر گئی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہیومن رائٹ دیکھو, بیویوں کی رائٹس دیکھو. فرمانے لگا یا عائشہ طعام بطعام و اناء باناء. آپ نے کھانا بھی واپس کرنا ہے اور آپ نے برتن بھی نیا لینا ہے اس کے لیے. اب اندازہ لگا لیں کس کو, آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں, یعنی آپ نے کبھی یہ سنا ہے کنونشنل سائڈ پہ کہ انسان کی فیلنگ جو ہے نا یہ بھی ایک رائٹ ہے. شریعت نے کہا ہے کہ کسی کی فیلنگ کو بھی آپ نقصان نہ پہنچائیے, اس کا رائٹ ہے. اس لیے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو گالیاں ہے یہ شریعت میں اس کی ممانعت کیوں ہے؟ اس سے انسان کی کیا ہو جاتا ہے؟ فیلنگ ہرٹ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ فیلنگ ہرٹ ہو جاتے ہیں. یعنی انسان کی فیلنگ جو ہے اس کے بارے میں بھی شریعت کا یہ ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے کی فیلنگ کیا ہو؟ ہرٹ ہو. اس لیے فرمایا غیبت نہ کرو, اس لیے فرمایا چغل خوری نہ کرو, اس لیے فرمایا
کہ آپ فقہا نے یہاں تک کہا ہے کہ جو بندہ راستے میں جاتا ہے اینڈ ہی ایٹ سم تھنگ ان واکنگ، تو فقہا کہتے ہیں کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ راستے میں جائے اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ کھا رہے ہیں تو آپ کی گواہی قبول نہیں ہوتی. ایسے بعض فقہا نے ڈسکس کیا ہے، ساروں کی نہیں ہے، بعض فقہا کی رائے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، کسی کا بس نہ چلتا ہوگا کہ وہ چیز خرید لے. آپ کھا رہے ہیں اس کے سامنے، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ چیز خریدے. میں بھی اکثر دوستوں سے کہتا رہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ یار کبھی کبھار آپ سٹیٹس میں کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ نہ دیا کرے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا بس نہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کو مختصر کروں گا. ایک جگہ میں گورنر بھیجا، ذرا سنیں نہیں ہے یہ بات، ذرا سنیں ہیومن رائٹس کی. اور گورنر کو جب بھیجا تو کہ آپ جائیں گورنر ہی کرے. گورنر گیا، ہمس کا گورنر تھا. وہ گورنر گیا تو وہ وہاں کے لوگ واپس آئے اینڈ دے میڈ اے کمپلینٹ ٹو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی ہمیں اس گورنر سے کمپلینٹ ہے. کس سے؟ گورنر سے کمپلینٹ ہے. ٹھیک ہے بتائیں. او جی کمپلینٹ یہ ہے کہ یہ لیٹ آتا ہے، یہ آفس میں لیٹ آتا ہے، یہ 10 بجے آتا ہے، یہ روزانہ 10 بجے آتا ہے. آپ دیکھیں ذرا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رائٹس کیا ہوتے ہیں. رائٹ ٹو ایکسپریشن کا بھی بتاؤں گا. یہ بھی رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ خلیفہ کے پاس آ رہے ہیں اور کس کے خلاف گواہی کمپلینٹ کر رہے ہیں؟ اگینسٹ دا گورنر. اچھا، دوسری کیا بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہفتے 2 ہفتے آفٹر سم انٹرول یہ غائب ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا، پورا دن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور تیسرا کمپلینٹ بھی ہے کہ جب ہم اس کو رات کو آواز دیتے ہیں تو یہ ہمیں کوئی یعنی جواب نہیں دیتے. مورخین کہتے ہیں کہ اس گورنر کو بلایا، کہتا ہے یہ کمپلینٹ آیا ہے، آپ اس کا جواب دیں. ہمس کا گورنر تھا. ہی واز سینٹ ٹو ہمس. اور اس سے پوچھا کہ بتائیں آپ کیوں آفس لیٹ آتے ہیں؟ تو اس نے فرمایا، صحابی تھے، کہ خلیفہ میں اچھا ہوا آپ نے خود پوچھ لیا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھو وہ بڑے لوگ تھے، وہ خود نہیں بتانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، وہ خود نہیں بتانا چاہتے تھے. تو اس نے پوچھا کہ جی کیا آپ کیوں لیٹ آتے ہیں 10 بجے؟ کہتے ہیں میرے گھر میں میری بیگم بیمار ہے. یہ گورنر کی حالت ہے. آپ رائٹس کو دیکھ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کو دیکھ رہے ہیں. آپ ہیومن رائٹس میں جسٹس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے ہیں. میرے گھر میں کیا ہے؟ بیگم بیمار ہے، جس کی وجہ سے گھر میں میری بیگم بیمار ہے. وَأَنَا أَعْجَنُ عَجِينِي، میں آٹا خود گوندتا ہوں. اور میں أَنَا أُنَظِّفُ بَيْتِي، میں گھر کو خود جاڑوں. یہ کس کی بات ہے؟ یہ گورنر کی. اور پھر ظاہری بات ہے کہ جب میں اتنا ٹائم لگاؤں گا تو اس کے بعد میں لیٹ آؤں گا. آپ دیکھیں نا گورنر کی، آج کی گورنر کے حالات دیکھیں، اس وقت کی گورنر کے حالات دیکھیں. انصاف تھا نا، ہیومن رائٹس تھے نا. اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، یہ آپ 2 ہفتے کے بعد غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ واٹ از دا ریزن دیٹ یو ڈس اپیئرڈ ونس ان فورٹ نائٹ اور ان 1 month؟ واٹ از دا ریزن؟ ہاؤ ہی ریپلائڈ، کہتے ہیں میں 2 ہفتوں میں یا جتنا بھی وقت اس نے کہا کہ میں اس میں غائب ہو جاتا ہوں. لیس عندی ثیاب الا علی، میرے پاس بس یہی کپڑے ہیں جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ میرے کوئی کپڑے نہیں ہیں. یہ گورنر کے حالات ہیں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں دور چلا جاتا ہوں، وہاں پہ اس کو دو لیتا ہوں، وہاں پہ بیٹھا ہوں، وہ ہوتا ہوں، اس کا انتظار کرتا ہوں کہ جب یہ خشک ہو جائے. ظاہری بات ہے وہ جگہ اتنی دور ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو مجھے ٹائم لگتا ہے، میں واپس نہیں آ سکتا. لیس عندی ثیاب الا علی، I don't have any sort of dress except this one.
جو میرے پاس موجود ہے، جو میں نے پہنا ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات کو کسی کو آواز نہیں دیتے، تو وجہ یہ ہے کہ میں نے دن ان کو دیا ہے، رات میں نے اللہ کو دی ہے، میں سارا دن تک جاتا ہوں لیکن میرے اوپر اللہ کی بھی حقوق ہے، ان کو بھی میں نے۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی، دیکھو اس رائٹ کی پروٹیکشن بھی بڑے عجیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میری رائٹ حق اللہ ہے نا، ہم حقوق کو اسلامک لا میں کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا، حق اللہ، حق العبد اور حق المشترک۔ ایسی کسی بھی جورسپروڈنس میں آپ کو یہ تقسیم نہیں ملے گی۔ اور ہماری جو ساری رائٹس ہے یہ کوئی جو ہے وہ پبلک رائٹس نہیں ہے، یہ نیچرل ہیومن رائٹس ہے۔ اس کو ہم نیچرل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خود بخود جو ہے وجود میں آئے، یہ اللہ نے خود ہمیں دیے ہیں، یہ نیچرل ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ ساری رائٹس کیا ہے؟ نیچرل۔ اگر آپ نے اللہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی کی، اللہ معاف کر دے گا، بہت آسانی سے معاف کر دے گا۔ میرا اللہ پہ یہی عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میرا رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرتا ہے اپنی حقوق۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ معاف کر دے گا۔ آپ نے کوئی اور حق اللہ کا ادا نہیں کیا، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن کہتا ہے کہ حق العبد جو ہے، جو ہیومن رائٹس ہیں، جو دوسروں کے ہیں، ان کی معافی تب ہوگی جب وہ بندہ معاف کرے گا جس کا حق ہے۔ آپ اندازہ لگائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو اپنی اتھارٹی تھی حق العبد کے بارے میں، وہ خود نہیں لی، وہ کس کو دی ہے؟ بندے کو دی ہے، کہ بندہ معاف کرے گا تو معاف کروں گا، بندہ معاف نہیں کرے گا تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے باتیں۔ آپ نے نقطہ فائنڈنگ آف لاسٹ گڈس کا نام سنا ہے؟ جو آپ لاسٹ گڈس کے کہتے ہیں اگر کسی سے کوئی چیز گم ہو گیا ہو، یہ دیکھو نا، یہ اپنی ہیومن رائٹس میں پڑھا ہے؟ کنونشنل میں نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، نہیں ہے یہ کسی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت سی رائٹس ایسے بتاؤں گا جو کہ نہیں ہے وہاں پہ۔ اور آپ نے راستے میں کوئی گم شدہ چیز، آپ سے کوئی چیز گم ہو گیا، چاہے آپ ٹماٹر بھی ہو، چاہے گوشت بھی ہو، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اور جو بندہ، دیکھو سمجھے اس بات کو، جو بندہ اس راستے سے ہو کے جائے گا اور اس کو یہ نظر آئے گا تو اس کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کے مالک تک اس کو پہنچائے۔ ہیومن رائٹ ہے، حالانکہ وہ بندہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ اس کو پتہ ہے یہ ہیومن رائٹ ہے، میرے اوپر یہ ڈیوٹی اللہ نے امپوز کی ہے، آئی ہیو ٹو ریٹرن اٹ ٹو دا اوریجنل اونر۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ یس سر۔ اس سے بڑی رائٹ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی گم شدہ چیز بھی اس نظام میں، اس اسلامک لا میں وہ کہتا ہے یہ اپنے بندے کو کیا کرنا ہے؟ ریٹرن کرنا ہے۔ اس سے بڑی رائٹ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق دیے ہیں نا، بڑے عجیب سے، بڑے زبردست قسم کے، اتنے نرالے ہیں، اتنے نرالے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی ایسی حقوق کہ بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے جب وہ ان حقوق کو دیکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یار دیکھے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ فیلنگ کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں، عرب معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت روڈڈ معاشرہ تھا، بڑے پراؤڈ فیل کرتے تھے، دے ور ویری پراؤڈ کہ ہمارے قبیلہ بہت بڑا ہے۔ اس پر لڑائیاں ہوتی تھی کہ میں بہت بڑے قبیلے کا بندہ ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے بات کرنے والے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت بڑے قبیلے میں پیدا ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بڑے خاندان کا بندہ ہو تو لوگ اس کو، یعنی اللہ کی یہ جو پروفٹ ہوڈ ہے، یہ جو پیغمبری ہے، یہ اتنی بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ بھی ایسے لوگوں کو دیا ہے جس کے خاندان میں ایک بڑا خاندان ہو، تاکہ وہ جا کے لوگوں کو بات تو کر سکے نا، کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ ایسے خاندان سے ہونے چاہیے کہ لوگ جا کے آپ کے بات کو سنیں۔ تو قریش کا خاندان سب سے معزز خاندان تھا، دیٹ واز دا ریسپیکٹڈ فیملی، اینڈ امنگ دا قریش بنو ہاشم واز آن ٹاپ۔ تو اللہ کے رسول کس قبیلے سے تھے؟ بنو ہاشم سے، ٹھیک ہے۔ اور عرب کے سامنے اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ سے میں بڑا ہوں اور آپ چھوٹے ہیں، وہ اس چیز کو بڑا مائنڈ کرتے تھے، اس پر جنگیں ہوتی تھی، اس پر لڑائیاں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول نے ایسا معاشرہ بنایا
جس میں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپوکس مین بنایا، غلام کو اپنا سپوکس مین بنایا اور اسے بار بار کے بشارت دی، جنت کی بشارت دی، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایسے غلام کی حقوق کوئی لے کے آ سکتا ہے؟ اپنے جو آپ دیکھیں نا کتنے بڑی لیول پہ اس کو بٹھایا کہ اس کو اپنا سپوکس مین مقرر کیا۔ اذان اس کی اذن یا بلال فی الناس، ہمیشہ فرماتے تھے اذان کرو بلال لوگوں میں، جاؤ اذان کرو۔ اذان کا مطلب کوئی اور اعلان بھی کرنا تھا تو اور اعلان بھی کر لیتے۔ کس کو بنایا؟ اعلان۔ آپ دیکھیں نا وہ غلام تھا نا، اس کو کہاں کس مرتبے پر پہنچایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اس کو اس مرتبے پر پہنچایا جہاں پہ بنو ہاشم تھے اور جہاں پہ بڑے بڑے قبائل کے لوگ تھے، اس کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے وہ۔ اور پھر ایسا ماحول بنایا، ایسا ماحول کہ جس میں آپ عربوں کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ماحول ایسا بنایا، ایسا زبردست ہیومن رائٹس کا ماحول بنایا کہ جب آخری خطبہ دیا تو خطبہ کیسے دیا دیکھیں، بنو ہاشم کا بندہ، یعنی قریش میں بنو ہاشم کا بندہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے، اندازہ لگا لے، یہ بہت بڑا انقلاب تھا، ایسا انقلاب کوئی نہیں لے کے آ سکا ہیومن رائٹس کا۔ آج سے آپ دیکھ لیں 1450 سال پہلے ایک ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارٹر پیش کرتا ہے ہیومن رائٹس کا۔ کس کے سامنے پیش کرتا ہے؟ ان عرب لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جو ایروگنٹ تھے، اس کے سامنے بات کرتا ہے۔ کیا فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، عربی کو عجمی پر، ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، اور فرمایا ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے سوائے کس چیز کے؟ تقوی کی۔ اندازہ لگا لیں، یہ آواز لگانا بڑا مشکل تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ اللہ کی رسول نے اس معاشرے میں پریکٹیکلی ہی ڈیڈ اٹ۔ اس نے بلال حبشی کو کس لیول پر بٹھایا، اس کے بعد جب پریکٹیکلی اس کو کیا تو فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پرزنر رائٹس لوگ کہتے ہیں اپنے چچا کو جب جنگ ختم ہوئی اور پرزنر آئے تو دیکھا کہ چچا بھی اس میں ہے۔ کبھی نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اس کو آپ ریلیکسیشن دے دے، بیکاز ہی از مائی انکل، گیو ہم ریلیکسیشن، ہی از مائی انکل۔ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدلتے رہے۔ پوچھا گیا حضور کیا تکلیف ہے، آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے، کس چیز نے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہے؟ کہتا ہے یہ چچا جو ہے نا، اس کو تھوڑی تکلیف ہے، باندھا ہوا تھا، اس کو تکلیف ہے، تکلیف کی وجہ سے یہ آہ کرتا ہے، آہ کا لفظ منہ سے نکالتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کیا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو نے کہا اللہ کے رسول دس از ناٹ اے پرابلم، ہم اس کی رسیاں جو ہے نا اس کو تھوڑا ہلکا کر لیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ کو پتا کیا فرمایا؟ کہتا ہے صرف میرے چچا کے نہیں، سب کی رسیاں ایسے کرو، دے آر ایکول، دے آر ہیونگ ایکول رائٹس۔ یعنی آپ غلاموں کے حقوق دیکھ لے تو حیران رہ جائیں گے، یار کیسے یہ حقوق ہے اسلام میں۔ صحابی فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنوات، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ 10 سال خدمت کی ہے اس کی، مجھے کبھی نہیں کہا، انس فرماتے ہیں مجھے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد جو بعد کے لوگ تھے انہوں نے اس کو فالو کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب چراغ میں تیل ختم ہو گیا
تو کسی نے کہا بندے غلام کو بیچ دے. خود بازار گیا اور غلام کو نہیں لے کے کہتے ہیں غلام آرام فرما رہے تھے, میں نے اس لیے اس کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہا. تو میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں, یہ بہت زبردست ہیومن رائٹس ہے, یہ ہے ہی ہیومن رائٹس. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ سے سوال کر رہا ہوں, جسٹ آسکنگ اے کویسچن. وہ ذات جو اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے, کیا وہ اس کو حقوق نہیں دیں گے؟ وہ حقوق فل اف لا ہوں گے, فل اف افیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جس نے مجھے حق دیا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے, اس کا میرے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے, لہٰذا وہ جو اسپریچولیٹی کا جو ایسپیکٹ ہے وہ حق سے کیا ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے. اللہ نے جب آپ کو یہ ساری حقوق دی ہے تو ان کی آپ سے کیا ہے, محبت ہے, اور اس میں ایک اسپریچولیٹی ہے, اس میں سوسائٹی کے لیے کیا ہے, خوشی ہے, اس میں انسانیت کے لیے خوشی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین, میں نے پورے عالم کے لیے آپ کو بھیجا. اے میرے رسول, آپ کو جو میں نے بھیجا تو پورے عالم کے لیے آپ نے, اور یہ سارے حقوق سارے عالم کو دیے گئے ہیں, سارے لوگوں کو دیے گئے ہیں. کوئی there is no difference or there is no discrimination on the basis of color, creed and religion in Islam. Thank you so much. جزاکم اللہ خیر.